حضرت طاہر القادری نے ان کو کہا ہے، حضرت طاہر القادری کوئی حجت ہے، کوئی امام وقت ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ خواب دیکھنے کا بادشاہ ہے، اس کی تو خوابوں کی دنیا ہے کہ حضور نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ تمہارے ادارے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ جو حضور کے نام پر ٹکٹ وصول کر کے چندے کھا جائیں، اللہ ہدایت دے بس۔ حالانکہ انتہائی لائق آدمی ہے، دعا کرو اللہ ہدایت۔ آپ نے مولانا مکی الحجازی صاحب کی گفتگو سنی۔ مولانا مکی الحجازی صاحب ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ طاہر القادری تو خواب دیکھنے کا بادشاہ ہے، اور اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر طاہر القادری سے سفر کا کرایہ اور ٹکٹ مانگا۔ مولانا صاحب یہی اعتراض اگر کوئی ایسا شخص کرتا جو دین کی تعلیمات سے نہ واقف اور نہ آشنا ہوتا تو ہم اس کے لیے کوئی نرم گوشہ اختیار ضرور کرتے، لیکن آپ حرم کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں کو دینی تعلیمات سے نوازتے ہیں اور فقہی مسائل سے آگہی فراہم کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خواب اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر اور ہوتی ہے؟ مولانا صاحب سادہ فہم لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے، تو آپ کو تو بدرجہ احسن پتہ ہونا چاہیے تھا کہ خواب اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اور۔ آج میں اپنے ناظرین کے سامنے ائمہ و محدثین کے چند خواب پیش کر کے علامہ ابن سیرین کی کتاب کتاب الرؤیا، خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے مستند ترین کتاب میں سے چند باب دلائل کے طور پر پیش کروں گا، تاکہ مولانا مکی الحجازی صاحب کی گفتگو سے پیدا ہونے والے ابہامات اور ذہن میں آنے والے اشکالات کا ازالہ ہو سکے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری لکھنے کی وجہ کے حوالے سے منقول ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے حجاز کے تیسرے سفر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ایک رات خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت پنکھا ہے اور میں اس کو نہایت اطمینان سے جھل رہا ہوں۔ صبح کو نماز سے فارغ ہو کر امام بخاری علیہ رحمہ نے علماء کرام سے اپنے اس خواب کی تعبیر دریافت فرمائی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صحیح حدیثوں کو ضعیف و موضوع حدیثوں سے علیحدہ کریں گے۔ اس تعبیر نے امام بخاری علیہ رحمہ کے دل میں صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب کی تالیف کا احساس پیدا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ خواب کیا ہے کہ امام بخاری ایک خوبصورت پنکھا جھل رہے ہیں، اور تعبیر کیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کو اور ضعیف اور موضوع احادیث کو الگ الگ کر کے ان کی کیٹیگریز بنا رہے ہیں۔ اب آئیں علامہ ابن سیرین کی کتاب تعبیر الرؤیا پر۔ علامہ ابن سیرین کی یہ کتاب جو خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر علامہ ابن سیرین نے حافظ دانیال علیہ السلام کے حوالے سے ان کے اقوال نقل کی ہیں۔ میں من عنوان آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب اصل میں دو باتوں پر مبنی ہے۔ پہلی، وہ خواب جو حالات کی حقیقت سے آگاہ کرے۔ دوسری، وہ خواب جو ہر ایک کام کے انجام کی خبر دینے والا ہو۔ پھر ان قسموں میں سے بھی 4 قسمیں نکلتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ خواب امر یعنی حکم فرمانے والا خواب۔ دوسری قسم یہ ہے کہ خواب زاجر یعنی روکنے والا خواب۔ تیسری قسم یہ ہے کہ خواب منذر یعنی کہ ڈرانے والا خواب۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ خواب مبشر یعنی خوشخبری دینے والا خواب۔ انہی اقوال کا آخری قول یہ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے مثل و بے مثال دیکھے، جیسا کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس خواب والے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور اس کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا۔ اسی طرح علامہ ابن سیرین نے اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے اقوال کو نقل فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کرے گا اور بزرگی پائے گا، اور اگر کوئی لڑکی آئینے کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایسا اچھا خاوند ملے گا جس کے پاس وہ عزت و آبرو سے زندگی بسر کرے گی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں کہ خواب میں لکڑی چیرنے کا آرا دیکھنا 3 وجہوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اول فرزند، دوم بہن یا بھائی، اور تیسرا شریک اور ہمسر۔ آگے فرماتے ہیں قلی کا خواب میں دیکھنا 3 وجہوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اول نفع، دوم خدمتگار، سوم گھر کا اسباب۔ اور آخر میں امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں امرود کا کھانا 5 چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اول مال حلال، دوم تمنگری، سوم عورت، چہارم مراد کا پانا، اور پنجم نفع حاصل ہونا۔ اور اسی طرح علامہ ابن سیرین نے اپنی اس کتاب میں حضرت امام ابراہیم کرمانی علیہ رحمہ کے اقوال کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ خواب دیکھے
کہ موسم بہار یا گرمی کے دنوں میں وہ خوش و خرم پھر رہا تھا اور اس باغ میں طرح طرح کے میوے لگے ہوئے تھے اور رنگا رنگ کے پھول اور سبزے کھل رہے تھے اور پانی جاری تھا اور وہ اس باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ خواب والا شہادت کی موت مرے گا، کیونکہ یہ تمام صفتیں بہشت کی ہیں۔ اور اگر اسی طرح کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شہر یا کسی جگہ میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہر یا جگہ میں نعمت فراخ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو غمناک دیکھے اور غمناکی کی حالت میں نرسنگا پھونکتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں موت بہت ہوگی اور ظالم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح آگے آخر میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی مرد کا پستان چوس رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب والا بیمار ہو جائے گا، اور اگر اس کی عورت حاملہ ہو تو اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اسی کتاب میں علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ نے حضرت اسماعیل بن اشعث علیہ رحمہ کے اقوال کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام اسماعیل بن اشعث علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے گھر کی کسی مناسب جگہ پر پیشاب کر رہا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنے اہل و عیال کے لیے ان کے کھانے پینے کے واسطے خرچ کرے گا، لیکن اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ اب اتنے ائمہ و محدثین کی نگاہ میں خواب اور اس کی تعبیر بتانے کے بعد اور ان کے نزدیک خوابوں کی حیثیت اور اس کی تعبیر کی آگہی کے بعد نے دیکھا کہ کس طرح خواب کچھ تھا اور اس کی حقیقت اور تعبیر کچھ اور بتلائی گئی۔ تو اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام کے خواب کے حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ خواب اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، لہٰذا اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا اگر ہم تعبیر الرؤیا کے علم کو حاصل کر لیں گے تو یقیناً ہمارے ذہنوں سے یہ ابہام اور اشکالات دور ہو جائیں گے کہ جس طرح میں نے ائمہ و محدثین کے خوابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی کہ انہوں نے خواب کیا دیکھا اور اس کی تعبیر کیا نکلی، تو ائمہ محدثین نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اور تعبیر الرؤیا یہ اتنی ضخیم اور مستند ترین کتاب ہے کہ اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو بھی اپنے ذہن میں کوئی ابہام اور تشویش پیدا ہوتی نظر آئے میں اسے یہ کتاب PDF میں بھیج دوں گا۔ جس کسی بھائی کو بھی یہ کتاب چاہیے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، آپ اس نمبر پر میسج کریں، میں انشاءاللہ PDF کے تھرو آپ کو یہ کتاب ضرور بھیج دوں گا PDF فائل میں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں تعبیر الرؤیا کے حوالے سے پیدا ہونے والے تمام تر اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا۔